کہ ولی کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ کیا ولی علم کے بغیر بھی بن سکتا ہے؟ کیا ولی علم کے سمندر میں غوطہ زن ہوئے بغیر، علم کی معراج کو پہنچے بغیر، کیا وہ بارگاہ الہی میں کوئی مقام حاصل کر سکتا ہے؟ کیا اس کو اللہ پاک کا قرب و عرفان مل سکتا ہے؟ علم کے بغیر کیا ولی ولایت کے درجے پر فائز ہو سکتا ہے؟ کیا ولی کو مسند ولایت عطا کی جاتی ہے علم کے بغیر؟ ولی بغیر علم کے نہیں بن سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ولی کے پاس علم نہ ہو، وہ علم کے بغیر ولایت کے مسند پر فائز نہیں ہو سکتا۔ اور علم کے بغیر، اب علم کون سا؟ شریعت مطہرہ کے احکام کا، اس علم کی مکمل طور پر واقفیت رکھے بغیر کوئی بندہ اگر یہ خیال کرے کہ اس کو بارگاہ الہی میں کوئی مقام حاصل کر ہو سکے گا تو یہ اس کا جنون ہے، یہ ولایت نہیں ہوگی، یہ اس کا جنون پن ہوگا کہ علم میں شریعت کے بغیر، شریعت مطہرہ کے احکام کی واقفیت کے بغیر، وہ شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل پیرا ہونے کے بغیر، علم کے بعد عمل کرنے کے بغیر کوئی بندہ یہ خیال کرے کہ اس کو ولایت مل گئی ہے، یہ اس کا اپنا جنون ہے، خیالی ہے، یہ اس کے اپنا تصور ہے۔ یہ شریعت اس بات کی نفی کرتی ہے کہ بندہ شریعت کا علم بھی حاصل نہ کرے اور یہ کہے کہ میں اللہ کی پاک بارگاہ میں مقبول بندہ بن گیا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شریعت مطہرہ کا جو مزاج ہے، جو دین اسلام کا مزاج ہے، اس کو سمجھنا کمال ہے، چاہے وہ اساتذہ کے درس گاہوں میں بیٹھ کر حاصل ہو، چاہے کسی درویش کی نظر سے حاصل ہو۔ نہیں چاہتا کبھی بھی ولایت دکھانا، اور نہ ہی ولایت کرامت کے ڈھانچے میں مقید ہے، یہ یاد۔ ہم نے ولایت کو کرامت کے ایک ڈھانچہ جو ذہن کے اندر بٹھا رکھا ہے، اس کے اندر مقید یعنی کہ قید کر دیا ہے کہ ولی وہ ہے جو کرامت دکھائے، جو کرامت نہ دکھائے وہ ولی نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایک ذہن ہو چکا ہے۔ الاستقامت فوق الکرامت، استقامت جو ہے یہ کرامت سے کے اوپر غالب ہے۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ دو مثالیں، دو علامتیں، دو شرائط بتائیے قرآن مجید نے۔ آپ نے ڈونگی بابوں سے بھی بچنا ہے، جعلی پیروں سے بھی بچنا ہے، جعلی مرشدوں سے بھی بچنا ہے، کڑے پان والیاں تے نچن کدن والیاں تو بھی بچنا ہے، ڈھول مارن والیاں تو بھی بچنا ہے۔ وہ غریب ان کا لباس ہوتا ہے، کبھی وہ گرین حلیہ کے اندر نظر آتے ہیں، کبھی وہ ریڈ حلیہ میں نظر آتے ہیں، اور کہتے ہیں میں ایک منزل کے اندر ہوں۔ بھائی کون سی تیری منزل ہے؟ منزل تو پہلے شریعت مطہرہ کے احکام کی پیروی ہے نا۔ ادھر قرآن کہتا ہے الذین آمنوا، پہلی گل ہے جڑا ولی ہے وہ ایمان والا ہونا چاہیے۔ دوسرا ہے وکانوا یتقون، جو ایمان لانے کے بعد پرہیزگاری اختیار کرے۔ بیسک فنڈامنٹل بنیادی جو علوم ہیں شریعت کے، ان کو حاصل کرنے کے بعد ان پر عمل کیسا کرے؟ استقامت دکھائے، پرماننٹ، کنٹینیو، ریگولر، باقاعدگی، جس کو کہتے ہیں استقامت۔ دین کا مزاج یہ ہے تھوڑا عمل کریں، تھوڑا لیکن اخلاص سے کریں، اللہ قبول فرماتا ہے، اور تھوڑا عمل کریں لیکن روزانہ کریں۔ تھوڑا کرو، روزانہ کرو۔ اسی کوشش کرتے ہیں، آج شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی کرامت سنی، داتا علی حجویری کی کرامت سنی، اج اسی تسبیح پڑھ لی صبح تو شام، کوئی گھر کا کام نہیں کیتا، کوئی دنیا داری کا کام نہیں کیتا، اسی تسبیح پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، یعنی کرامت سن کے آئے نا، تازہ ایمان ہوا۔
اب آہستہ آہستہ کل تھوڑا سا جذبہ ٹھنڈا ہو جائے گا، یا کل جزا نہیں پڑے گا، پرسوں اور ٹھنڈا ہو جائے گا، ترسوں دیکھیں گے کہ سرکار نہ تسبیح کول نہ سر تے ٹوپی، جناب وہ کرکٹ کھیل لیتے ہیں۔ استقامت اللہ کے فضل سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ بھی دعا کیا کرے مولا علم دین عطا فرما، علم نافع عطا فرما، پھر اس پر استقامت بھی عطا فرما۔